شہر سے 20 کلومیٹر مشرق کی طرف ویران پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جس میں کئی پہاڑیوں پر چھدرا سا جنگل موجود تھا۔ اس جنگل کو پاٹانی جنگل کہتے تھے اور شہر کی طرف جہاں سے ان ویران پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے پاٹانی پوائنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ بستی کچی آبادی کی طرز پر بنی ہوئی تھی اور کچے پکے اور تنگ مکانات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر آبادی ایسے لوگوں کی تھی جو انتہائی گھٹیا طبقے میں شمار کیے جاتے تھے۔ غنڈہ گردی، جیب تراشی، چوری اور راہزنی ان لوگوں کا عام پیشہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس طرف کوئی شریف آدمی آنے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، اور اس بستی کی وجہ سے ہی پہاڑیوں کی طرف بھی کوئی نہ جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ بڑی پراسرار طریقے سے نہ صرف آنے والوں کو لوٹ لیتے تھے بلکہ اکثر ان کی لاشیں بھی جنگل میں پڑی ہوئی ملتی تھیں۔ مقامی پولیس کو یہ لوگ باقاعدہ حصہ دیتے تھے، اس لیے پولیس بھی اس طرف سے چشم پوشی کر لیتی تھی۔ اس وقت رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور شہر سے 2 جیپیں تیزی سے پاٹانی پوائنٹ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ ان جیپوں میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے افراد موجود تھے۔ شاکانہ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد عمران اور لیڈی سندرتا واپس آئے اور پھر عمران نے لیڈی سندرتا کے ساتھ ہیڈ کوارٹر پر چھاپہ مارنے کا پورا منصوبہ مرتب کر لیا تھا، کیونکہ شاکانہ کی طرف سے جو اشارے ملے تھے اس کے مطابق سالومن تنظیم کا مین ہیڈ کوارٹر پاٹانی جنگل کے نیچے زیر زمین بنا ہوا تھا، جہاں تقریباً 1500 مسلح افراد موجود رہتے تھے، اور اسی سے یہ اشارہ بھی ملا تھا کہ پاٹانی پوائنٹ بھی سالومن تنظیم کے کنٹرول میں ہے۔ منصوبے کے مطابق لیڈی سندرتا اپنی سیکرٹ سروس کو لے کر پاٹانی جنگل کے عقب میں رینگتی ہوئی پہنچ جاتی، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی پاٹانی پوائنٹ کی طرف سے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتے۔ چونکہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین تھا، اس لیے عمران نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پہلے خود جا کر اس میں داخلے کا راستہ اور حفاظتی انتظامات کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ پاٹانی پوائنٹ میں بھی موجود سالومن تنظیم کے افراد کو ٹریس کر کے وہاں سے گزرنے کا کوئی طریقہ بتائے گا۔ لیڈی سندرتا نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ضروری اسلحہ اور جیپیں فراہم کر دی تھیں اور ساتھ ہی 3 جدید قسم کے B4 ٹرانسمیٹر بھی مہیا کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک ٹرانسمیٹر عمران کے پاس اور دوسرا لیڈی سندرتا کے پاس اور تیسرا جولیا کے پاس رہتا تھا، تاکہ وہ آپریشن کے دوران آپس میں فیصلہ کر سکیں۔ منصوبے کے مطابق عمران کے ساتھی پاٹانی پوائنٹ سے دور ہی رک جانے تھے، جبکہ عمران پہلے خود اندر جاتا اور پھر اندر سے وہ ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھیوں لیڈی سندرتا کو کال کرتا اور وہ سب یکلخت مجرموں پر جھپٹ پڑتے۔ لیڈی سندرتا نے تو آفر کی تھی کہ وہ اپنے والد جو کہ فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں سے کہہ کر پہاڑیوں پر بمباری کرا دیتی ہے، لیکن عمران نے اسے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس طرح ہر قسم کے ثبوت ختم ہو جاتے، جبکہ عمران چاہتا تھا کہ کم از کم مجرموں کا سرغنہ کنگ کوبرا زندہ گرفتار ہو جائے اور ساتھ ہی اس قسم کا دستاویزی ثبوت بھی مہیا ہو جائے جس سے یہ بات بین الاقوامی طور پر ثابت ہو سکے کہ سالومن تنظیم کے پیچھے کافرستانی حکومت کا ہاتھ ہے۔ اس طرح بین الاقوامی دباؤ ڈال کر کافرستان کو ہمیشہ کے لیے شری لنکا کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے روکا جا سکتا تھا۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا تھا کہ جب ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا جائے گا تو پھر لیڈی سندرتا اپنے والد کمانڈر ان چیف کو وہاں بلائے گی اور وہ صدر مملکت اور بین الاقوامی نیوز رپورٹرز کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچیں گے، اور اس کے بعد ساری صورتحال پوری دنیا کے سامنے واضح کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت پاکیزہ سیکرٹ سروس کی لیڈر جولیا بنائی گئی۔ شری لنکا سیکرٹ سروس کو لیڈی سندرتا نے لیڈ کرنا تھا اور عمران نے اپنے طور پر جا کر کارروائی کرنی تھی۔ اس آپریشن کے لیے رات کے 10 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس منصوبے کے طے ہو جانے کے بعد عمران میک اپ کر کے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ لیڈی سندرتا بھی اپنے ہیڈ کوارٹر چلی گئی تھی اور جولیا اپنے ساتھیوں سمیت وہیں کنگ کالونی میں ہی رہی تھی، اور اب طے شدہ وقت کے مطابق وہ 2 جیپوں میں سوار ہو کر پاٹانی پوائنٹ کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ پہلی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر چوہان تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹوں پر صفدر اور تنویر تھے۔ دوسری جیپ میں کیپٹن شکیل، خاور، نعمانی، صدیقی اور چوہان موجود تھے۔ ان سب نے سیاہ رنگوں کے چست لباس پہن رکھے تھے اور ان سب کی پشت پر پلاسٹک کے بنے ہوئے مخصوص تھیلے لٹکے ہوئے تھے جن میں جدید قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ انہوں نے ہاتھوں میں ہلکی میزائل کم سٹین گنیں تھام رکھی تھیں۔ یہ بالکل جدید ترین رائفل تھی جو شری لنکا نے خصوصی طور پر ایکریمیا سے حاصل کی تھیں۔ ان میں موجود سسٹم کے تحت دستے پر لگے ہوئے بٹن کو پریس کرنے سے طاقتور مگر چھوٹے سائز کی میزائل بھی فائر کیے جا سکتے تھے، اور اس بٹن کو آف کرنے سے یہ عام سٹین گن میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ شری لنکا سیکرٹ سروس کے اسلحہ خانے میں بھی یہ گنیں موجود تھیں، اس لیے لیڈی سندرتا نے عمران کے کہنے پر یہی گنیں پاکیزہ سیکرٹ سروس کو مہیا کر دی تھیں۔ عمران نے B4 ٹرانسمیٹر پر انہیں مزید ہدایات بھی دی تھیں، جن کے مطابق جولیا اور اس کے ساتھیوں کو پاٹانی پوائنٹ میں جا کر سریندر کا پتہ پوچھنا تھا
اور اپنے آپ کو کافرستانی اسپیشل ایجنٹ ظاہر کرنا تھا۔ اس کے بعد سریندر کو کور کر کے اس کی جگہ تنویر نے لے لینی تھی، کیونکہ عمران کی اطلاع کے مطابق پاٹانی پوائنٹ میں سریندر سالومن تنظیم کا مین آدمی تھا۔ اس کے کور ہو جانے سے سالومن ہیڈ کوارٹر کو ان کے وہاں پہنچنے کی اطلاع نہ ہو سکتی تھی۔ عمران کی ہدایت کے مطابق تنویر نے ریڈی میڈ میک اپ باکس بھی ہمراہ لے لیا تھا۔ اس کے بعد ان کو وہیں سریندر کے پاس ٹھہر کر عمران کی آئندہ ہدایات کا انتظار کرنا تھا۔ اس سریندر کے پاس اتنی جگہ ہوگی کہ وہاں دونوں جیپیں بھی اور ہم سب بھی چھپ سکیں؟ جولیا نے پیچھے بیٹھے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ لازماً سریندر سے ملا ہوگا اور سب جائزہ لے کر ہی اس نے ہدایات دی ہوں گی۔ سریندر کی جگہ تنویر کے لینے کی ہدایت بھی اسی نے کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سریندر کا قد و قامت لازماً تنویر سے ملتا جلتا ہوگا، صفدر نے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پاٹانی پوائنٹ قریب آ گیا ہے مس جولیانا، یہیں رک جائیں یا اندر جائیں؟ چوہان نے پوچھا۔ قریب پہنچ کر روک دینا، میں، صفدر اور تنویر اندر جائیں گے، جولیا نے کہا، اور چوہان نے سر ہلا دیا۔ جیپیں آگے بڑھتی گئیں اور پھر جیسی وہ آبادی کے قریب پہنچیں، اچانک مختلف گلیوں سے 10 مسلح افراد اچھل کر باہر آ گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ خبردار، رک جاؤ، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، اور جولیا کے اشارے پر چوہان نے جیپ روک دی۔ اس کے پیچھے دوسری جیپ بھی رک گئی اور 10 مسلح افراد نے بڑے ماہرانہ انداز میں دونوں جیپوں کا محاصرہ کر لیا۔ نیچے اتر آؤ سب، کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں گردن تک لٹکی ہوئی تھیں۔ پروگرام کے مطابق جولیا اور صفدر پہلی جیپ سے اور تنویر پچھلی جیپ سے نیچے اتر آیا۔ سنو، ہمیں سریندر سے ملنا ہے، ہمارا تعلق کافرستان سے ہے، جولیا نے آگے بڑھ کر بڑے باوقار لہجے میں بڑی بڑی مونچھوں والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ کوڈ بتاؤ۔ اس مونچھوں والے نے غور سے ان کے لباس اور ان کے اسلحے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوڈ بھی سریندر کو بتایا جائے گا، تم جیسوں کو کوڈ نہیں بتایا جا سکتا، سمجھے؟ اور سنو، زیادہ اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فوراً سریندر سے ملا دو، جولیا نے انتہائی سخت اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ بڑی مونچھوں والا شاید جولیا کے لہجے سے یا پھر ان کے لباس اور اسلحے سے مرعوب ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ملا دیتے ہیں، لیکن آپ سب وہاں نہیں جا سکتے۔ بڑی مونچھوں والے نے کہا، ہم صرف 3 افراد جائیں گے، باقی یہیں رہیں گے، اس کے بعد سریندر جیسا کہے گا ویسے ہی ہوگا، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے، بڑی مونچھوں والے نے کہا، اور پھر وہ جولیا، صفدر اور تنویر کو ہمراہ لیے آبادی کی تنگ اور گندی گلیوں میں داخل ہو گئے۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کچے لیکن کافی کھلے اور بڑے مکان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ بڑی مونچھوں والے نے آگے بڑھ کر دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میڈم، سریندر سے ملنے کافرستان سے کچھ لوگ آئے ہیں، بڑی مونچھوں والے نے باہر سے جواب دیا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں ایک بھرے ہوئے جسم والی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر چیتے کی کھال کا چست لباس تھا۔ اس نے ہاتھوں میں مشین گن اٹھائی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس لڑکی نے کرخت لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ سریندر تک ہمیں لے چلو، ہمارا تعلق کافرستان اسپیشل ایجنسی سے ہے، جولیا نے بھی کرخت لہجے میں ہی جواب دیا۔ اوہ، اچھا، آؤ۔ لڑکی نے کافرستان اسپیشل ایجنسی کے الفاظ سنتے ہی یکلخت نرم لہجے میں کہا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ جولیا، صفدر اور تنویر سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ وہ بڑی مونچھوں والا باہر ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی کی رہنمائی میں ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں سستا سا فرنیچر موجود تھا۔ بیٹھو، سریندر غسل کر رہا ہے، میں اسے بھیجتی ہوں، لڑکی نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور بالکل تنویر جیسے قد و قامت کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی جسے میڈم کہا گیا تھا اس کے پیچھے تھی۔ میرا نام سریندر ہے، آنے والے نوجوان نے غور سے جولیا اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے باہر بھیجو، میں نے خاص بات کرنی ہے، جولیا نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہنی، تم باہر جاؤ، سریندر نے مڑ کر لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، اور لڑکی منہ بنا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مسٹر راجوش، آپ بھی باہر جائیں، میں بعد میں آپ کو بلا لوں گی، جولیا نے لڑکی کے باہر جاتے ہی صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔
اس نے باہر نکلتے ہی دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چکر کیا ہے؟ اتنی پراسراریت آخر کس لیے پیدا کی جا رہی ہے؟ سریندر نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ اس کی چھٹی حص شاید جاگ پڑی تھی، لیکن کافرستانی اسپیشل ایجنٹس کے ناموں کی وجہ سے وہ شاید محتاط رہنا چاہتا تھا۔ سنو، تمہیں سالمن تنظیم کا سیکنڈ چیف بنایا جا رہا ہے۔ ادھر آؤ اور اپنا حکم نامہ لے لو۔ جولیا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ سالمن تنظیم کا سیکنڈ چیف؟ سریندر کے لہجے میں شدید حیرت کے ساتھ ساتھ مسرت کی چھائیاں بھی ابھر آئی تھیں۔ شاید یہ عہدہ اس کی توقعات سے بھی کہیں اونچا تھا، چنانچہ وہ سب احتیاطیں بھول کر تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا۔ اس نے کاغذ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سائیڈ میں کھڑے ہوئے تنویر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کا لیفٹ ہک پوری قوت سے سریندر کی کنپٹی پر کسی خوفناک ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ سریندر کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر سنبھلنے ہی لگا تھا کہ جولیا کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں مکہ اس کی دوسری کنپٹی پر جما دیا۔ اسی لمحے تنویر نے دوبارہ ہاتھ جھٹکا اور تیسرا مکہ کھا کر سریندر اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں اس کی ہنی کو دیکھتی ہوں، تم اس کا لباس اتار کر پہن لو، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ کام ہو گیا؟ باہر موجود صفدر نے پوچھا۔ دروازے کے ساتھ ہی فرش پر لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہاں، تنویر اس کا لباس پہن رہا ہے، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ جولیا نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی، میں نے باہر آتے ہی ایک ضرب لگائی اور یہ ٹیں ہو گئی۔ میں نے اسے ہاتھوں میں سنبھال کر نیچے لٹا دیا، ورنہ گرنے کا دھماکہ سن کر سریندر چوکنا ہو سکتا تھا۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے خیال میں یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد تنویر نے دروازے میں آ کر انہیں اندر بلا لیا۔ اسے بھی اٹھا کر اندر لے آؤ صفدر، کہیں یہ اچانک ہوش میں نہ آ جائے، جولیا نے صفدر سے کہا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تنویر نے سریندر کا لباس پہن لیا تھا اور سریندر کو اس نے اپنا لباس پہنا دیا تھا تاکہ وہ عریان نہ رہے۔ صفدر بھی میڈم کو اٹھا کر اندر لے آیا اور اسے سریندر کے ساتھ لٹا دیا۔ تنویر، تم جلدی سے میک اپ کرو اور پھر باہر جا کر ساتھیوں کو یہاں لے آؤ، اور صفدر تم رسیاں ڈھونڈو اور ان دونوں کو اچھی طرح باندھ دو، ان دونوں کے منہ میں رومال ٹھونس دینا تاکہ یہ ہوش میں آ کر شور نہ مچا سکیں، جولیا نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خود اطمینان سے سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے جیب میں موجود B4 ٹرانسمیٹر نکال کر ساتھ والی کرسی پر رکھ دیا۔ ظاہر ہے اب ان کا آئندہ اقدام عمران کی کال پر ہی منحصر تھا، اور عمران کی کال کس وقت آتی اس کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ عمران نے شام کو ہی پاٹانی پوائنٹ میں ایک عام آدمی کے روپ میں جا کر ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ پاٹانی پوائنٹ دراصل سالمن تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کی حفاظتی چوکی ہے، اور اس حفاظتی چوکی کا اصل انچارج سریندر ہے، لیکن سریندر کو بھی ہیڈ کوارٹر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کنگ کوبرا کا واسطہ صرف ٹرانسمیٹر کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اگر پاٹانی پوائنٹ میں کوئی گڑبڑ ہوتی یا ادھر سے کوئی پارٹی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی تو سریندر ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کر دیتا تھا۔ اس طرح ہیڈ کوارٹر مزید محتاط ہو جاتا، جبکہ اس پارٹی کو سریندر کے آدمی ہی آگے نہ بڑھنے دیتے۔ انہی معلومات کی بنا پر عمران نے B4 ٹرانسمیٹر پر جولیا کو مکمل اور تفصیلی ہدایات دے دی تھیں کہ وہ کافرستانی اسپیشل ایجنٹس کے روپ میں سریندر کے پاس پہنچیں اور پھر سریندر کی جگہ تنویر لے لے۔ اس طرح ان کی پاٹانی پوائنٹ میں موجودگی اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کو نہ ہو سکے گی۔ وہ خود سریندر سے شکانہ کے حوالے سے ملا تھا، اس لیے وہ سریندر سے باتوں ہی باتوں میں خاصی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے اتنا اشارہ مل گیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے دو راستے ہیں، ایک بڑا راستہ ہے جو براہ راست چیف باس کی ہدایت پر کھلتا ہے اور اسے مکمل طور پر کمپیوٹر کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس راستے سے خوراک، اسلحہ اور بڑی گاڑیاں ہیڈ کوارٹر میں جاتی ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے ان کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے، جبکہ دوسرا راستہ ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد کے خفیہ طور پر آنے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ راستہ جنگل کے اندر سے ایک سرنگ نما راستہ ہے جو پاٹانی پوائنٹ سے کچھ فاصلے پر پہلی پہاڑی میں کہیں واقع ہے۔ وہاں سے آنے جانے کے لیے بھی سریندر کے آدمیوں کی چیکنگ ضروری ہے۔ باہر سے جب کوئی اس راستے میں جاتا ہے تو وہ پہلے سریندر کو اطلاع کرتا ہے، سریندر اس کے متعلق مکمل تسلی کر لینے کے بعد ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کرتا ہے اور جانے والی آدمی کی مکمل تفصیلات بتاتا ہے
جب وہاں سے گرین سگنل مل جاتا ہے تب وہ راستہ کھولا جاتا ہے۔ اس طرح اندر جانے والے بھی سریندر کی تسلی کے بغیر پاٹانی پوائنٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ عمران سریندر سے ملنے کے بعد بظاہر واپس چلا گیا تھا، لیکن پھر وہ تاریکی پڑتے ہی انتہائی محتاط انداز میں پاٹانی پوائنٹ کی سائڈ سے بچا کر آگے بڑھتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف رینگ گیا تھا، اور اس وقت وہ پہلی پہاڑی کے دامن میں ایک چٹان کے پیچھے موجود تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاس صرف ایک ریوالور تھا۔ ابھی جولیا اور اس کی ٹیم اور دوسری طرف لیڈی سندرتا اور اس کی ٹیم کے پہنچنے میں 2 گھنٹوں کا وقفہ موجود تھا، اور عمران کا پروگرام یہی تھا کہ انہی 2 گھنٹوں میں وہ کسی نہ کسی طرح ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے پاس میک اپ کا جدید ترین سامان بھی ایک چپٹے سے باکس میں بند موجود تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ ہفتے میں ایک بار ہیڈ کوارٹر سے ایک آدمی پاٹانی پوائنٹ آتا تھا، اور وہ وہاں سے ایک عورت کو اپنے ہمراہ لے کر واپس ہیڈ کوارٹر جاتا تھا۔ کیونکہ سالومن تنظیم کا چیف کنگ کوبرا انتہائی عیاش طبع آدمی تھا، اور یہ سارا بندوبست اسی کے لیے ہوتا تھا کہ ہر ہفتے اس کے لیے شہر سے ایک لڑکی کو سبز باغ دکھا کر پاٹانی بیج لایا جاتا تھا، پھر وہاں سے اسے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا جاتا۔ کنگ کوبرا ہفتے بعد نئی لڑکی کے آنے پر پہلی لڑکی کو گولی مار کر ہلاک کر دیتا تھا۔ اس طرح جو لڑکی ایک بار ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتی تھی پھر وہ زندہ سلامت واپس نہ آتی تھی، اور لڑکیوں کی سپلائی کا تمام کام سریندر کے ذمہ تھا۔ عمران کو پتہ چلا تھا کہ نئی لڑکی کی سپلائی کے لیے آج رات کا وقت مقرر ہے، اور اس بار ایک لڑکی کو اغوا کر کے پاٹانی پوائنٹ کے ایک کوارٹر میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہیڈ کوارٹر سے اس لڑکی کو لانے کے لیے ایک خاص آدمی نے باہر آنا تھا اور پھر لڑکی سمیت اندر جانا تھا، اور عمران اسی آدمی کے انتظار میں چٹان سے چپکا پڑا تھا۔ ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ آنے والا اسی کے قد و قامت میں ہو تاکہ وہ اس کے روپ میں آسانی سے اندر جا سکے، لیکن فی الحال یہ قسمت کی بات ہی تھی۔ عمران چٹان سے چپکا اندھیرے میں ہر طرف کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا، اور کھٹکی کی آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس کی نظریں تیزی سے اس طرف کو گھوم گئیں جہاں سے اسے اندھیرے میں کھٹکے کی آواز سنائی دی تھی، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اس سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک چٹان کسی تختے کی طرح اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ عمران نظریں جمائے اسے دیکھتا رہا۔ چٹان جب کافی اونچی ہو گئی تو ایک آدمی کی جھلک دکھائی دی، اور عمران نے برا سا منہ بنا لیا، کیونکہ آنے والے کا قد و قامت اور جسم عمران سے مختلف تھا، اور عمران کسی صورت میں بھی اس آدمی کا روپ نہ دھار سکتا تھا۔ اس لیے اس کی یہ پلاننگ کہ وہ اس آدمی کی جگہ لے کر پاٹانی پوائنٹ پہنچے گا اور پھر وہاں سے لڑکی کو ساتھ لے کر اطمینان سے نہ صرف ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائے گا بلکہ اس طرح وہ آسانی سے کنگ کوبرا تک پہنچ کر اسے بے بس کر لے گا، اور پھر کنگ کوبرا کی وجہ سے وہ سارے ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس آدمی کو دیکھتے ہی اس کی ساری پلاننگ شیخ چلی کے انڈوں کے ٹوکرے کی طرح چکنا چور ہو گئی۔ کم از کم آج تو مجھ جیسا ایک آدمی بھیج دینا تھا، عمران نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے اس طرح بڑبڑانے سے آنے والے کا قد و قامت اور جسم تو عمران جیسا ہونے سے رہا۔ وہ آدمی اس ڈھکن کی طرح اٹھنے والی چٹان سے نکل کر تیز قدم اٹھاتا پاٹانی پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے باہر آتی چٹان خود بہت بند ہو گئی تھی۔ عمران نے دیکھا کہ جس راستے پر وہ چل رہا تھا وہ اس چٹان کے پاس سے ہو کر پاٹانی پوائنٹ کی طرف جاتا تھا جس کے پیچھے عمران چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ عمران کسی شکاری چیتے کی طرح محتاط ہو گیا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہیڈ کوارٹر کے اندر سے باہر کا ماحول کسی سکرین پر چیک نہ کیا جا رہا ہو، اس لیے وہ حتی الوسع چٹان سے باہر نکلنے سے گریز کر رہا تھا۔ آنے والا تیز تیز قدم اٹھاتا چٹان کے قریب آتا جا رہا تھا۔ آنے والے کے جسم پر فوجی وردی موجود تھی، اس کی چال بھی فوجی انداز کی تھی، اس لیے عمران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں یقیناً کافرستانی فوجیوں کو رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی میں ان سے کام لیا جا سکے۔ ایسے مشنز پر بھیجے جانے والے فوجی چونکہ پوری طرح تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ آنے والا اب قریب پہنچ چکا تھا۔ عمران نے سانس روک لیا، پھر جیسے ہی آنے والا چٹان کے ساتھ گھومتا ہوا آگے بڑھا،
عمران نے یکلخت شکاری چیتے کے سے انداز میں اس پر چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے چٹان کے پیچھے آ گرا۔ نیچے گرتے ہی عمران سام کی سی تیزی سے پلٹا اور آنے والا، جو شاید ابھی تک ذہنی طور پر سنبھل ہی نہ سکا تھا، پٹخنی کھا کر سر کے بل کلابازی کے سے انداز میں الٹا ہو کر چٹان کے ساتھ ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم پوری طرح تڑپا، کیونکہ عمران نے اسے پلٹا کر چٹان کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگوں پر، جو آگے جھک گئی تھیں، پر اپنے پورے جسم کا بوجھ ڈال دیا تھا، جبکہ اس کے پیروں نے اس کے سر کو چٹان کے ساتھ دبا کر رکھ دیا تھا۔ چنانچہ نتیجہ اس کی توقع کے عین مطابق نکلا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں آنے والے کی دونوں ٹانگیں اس کے کولوں کے جوڑ سے اکھڑ گئیں اور عمران اچھل کر پیچھے ہٹا تو وہ آدمی کراہتا ہوا پیٹ کے بل زمین پر گرا۔ اس کی دونوں ٹانگیں سیدھی ہو گئیں۔ اس کے باقی جسم نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران اس کے نیچے گرتی ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر اس کی پشت پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر پکڑا اور اسے تیزی سے دائیں بائیں یوں جھٹکے دیے کہ وہ بیچارہ چیخنے کی بھی فرصت حاصل نہ کر سکا۔ عمران کے دونوں ہاتھ مشین سے بھی زیادہ تیز چل رہے تھے، اور اس نے ہاتھ اس وقت روکے جب اسے اپنے نیچے موجود جسم کے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا۔ گردن کو اس انداز میں مسلسل دائیں بائیں جھٹکے دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آدمی پوری طرح سانس لینے میں ناکام رہا اور بے ہوشی کے دلدل میں ڈوبتا گیا۔ اس کی بے حس و حرکت ہوتے ہی عمران اچھل کر پیچھے ہٹا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے جسم کو پلٹ دیا۔ اب وہ آدمی پشت کے بل اس کے سامنے زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے سب سے پہلے تو انتہائی پھرتی سے اس کی تلاشی لی، اور پھر اس کے لباس سے سارا سامان اس نے نکال لیا۔ اس کی جیبوں سے ایک سرخ رنگ کا شناختی کارڈ نما کارڈ بھی نکلا تھا۔ عمران نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور چٹان کی اوٹ میں ہو کر اسے جلایا اور کارڈ پر روشنی ڈالی۔ کارڈ پر نام کی جگہ راجیش لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ایک کوڈ نمبر بھی B1160۔ کارڈ پر کوئی فوٹو وغیرہ نہ تھا، البتہ کارڈ کے کنارے پر کمپیوٹر چیکنگ کے لیے پنچنگ کے مخصوص سوراخ موجود تھے۔ عمران نے دوسرے سامان کی چیکنگ کی تو اس میں سگریٹ کیس، لائٹر، ایک جدید ساخت کا ریوالور اور اس کے ساتھ ہی ایک گائیکر نما آلہ تھا، لیکن بظاہر گائیکر نظر آنے والے اس چھوٹے سے آلہ کی ساخت گائیکر سے قدرے مختلف تھی۔ عمران ٹارچ کی روشنی میں اس آلے کی ساخت کو بغور دیکھتا رہا، اور پھر اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ وہ اس کی کردگی کو سمجھ گیا تھا۔ یہ کمپیوٹر لنک تھا، اس کے ذریعے اندرونی کمپیوٹر سے لنک کیا جا سکتا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ چٹان کا کھلنا اور بند ہونا بھی کمپیوٹر کنٹرول ہے، اور اس لنک کی مدد سے چٹان کو باہر سے کھولا جا سکتا ہوگا۔ آنے والے کا جسم عمران سے قدرے فربا اور قد قدرے نکلتا ہوا تھا، اس لیے اگر عمران اس کے کپڑے پہن لیتا تو یقیناً وہ اس پر ڈھیلے پڑتے، لیکن اس کا ایک فوری حال عمران کے ذہن میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے اس کی یونیفارم اتارنی شروع کر دی۔ یونیفارم اتار کر اس نے اسے اپنے کپڑوں کے اوپر ہی پہن لیا۔ قمیض پتلون کے اندر دے کر اور پتلون کے پانچوں کو ذرا سا موڑ کر اس نے دور سے دیکھنے والے کو ڈاج دینے کی حد تک قابل بنا لیا۔ اپنے لباس کے اوپر یونیفارم پہن لینے کی وجہ سے وہ اتنی ڈھیلی نظر نہ آ رہی تھی اور دور سے گزارا ہو سکتا تھا۔ پہلے تو عمران نے سوچا کہ اس کا میک اپ کر کے وہ پاٹانی پوائنٹ چلا جائے تاکہ وہاں سے لڑکی کو ساتھ لے کر آئے، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ لاکھ بھی میک اپ کرتا نزدیک سے اس کا بھرم آسانی سے کھل جانا تھا۔ ایسی صورت میں وہ لڑکی الٹا ایک عذاب بن جاتی۔ چنانچہ اس نے فی الحال ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہونے کو ہی غنیمت سمجھا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حالانکہ عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک آدمی سوائے موت کو قبول کرنے کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا، لیکن عمران ایسے جان لیوا رسک لینے کا ہمیشہ سے عادی تھا۔ اس کی نظر میں موت اور زندگی میں کبھی کوئی فرق نہ رہا تھا، اس لیے ایسا خطرناک پروگرام بناتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچایا تھا۔ لباس پہن لینے کے بعد اس نے سامان واپس جیبوں میں منتقل کیا اور پھر وہ انڈر ویئر میں پڑے ہوئے راجیش پر چڑھ گیا۔ اس نے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کے جسم میں حرکت محسوس ہوئی تو عمران نے اس کی گردن پر مخصوص انداز میں ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ پر رکھا ہوا تھا۔ راجیش کی جیسے ہی آنکھیں کھلی، عمران نے انگوٹھے کو مخصوص انداز میں دبایا۔ سنو، اگر چیخنے کی کوشش کی
تو گردن توڑ دوں گا۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ راجیش کے حلق سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ چہرہ تکلیف کی شدت سے خاصا مسخ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا نچلا دھڑ بالکل بیکار ہو گیا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں پر عمران نے اپنے دونوں پیر رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح راجیش صرف زبان ہلا سکتا تھا، باقی جسم کے کسی حصے کو حرکت دینے سے وہ مکمل طور پر معذور تھا۔ سنو، ہیڈ کوارٹر میں داخلے سے لے کر کنگ کوبرا تک پہنچنے کی ساری تفصیلات بتا دو، ایک لمحے میں، ورنہ… عمران کے لہجے میں شدید گھراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے سینے پر اپنے جسم کا وزن ڈالنے کے ساتھ ساتھ گردن کی رگ پر رکھے ہوئے انگوٹھے کو بھی جھٹکا دیا۔ راجیش کا جسم بری طرح لرزنے لگا۔ اس کا پہلے سے مسخ چہرہ اور زیادہ تیزی سے مسخ ہونے لگا۔ بتاتا ہوں، بھگوان کے لیے بتاتا ہوں۔ راجیش کے حلق سے غراہٹ امیز آواز نکلی اور عمران نے دباؤ کو ذرا سا ہلکا کر دیا، اور پھر اس نے اٹک کر اندر داخل ہونے سے لے کر کنگ کوبرا کے دفتر تک کی ساری صورتحال بتا دی۔ گو اس دوران کئی بار عمران کو جھٹکے دینے پڑے، لیکن وہ کم از کم بنیادی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کافرستانی فوجی حالانکہ تربیت یافتہ تھا اور اتنی آسانی سے کسی صورت میں بھی کچھ نہ بتاتا، لیکن عمران ایسے لوگوں سے اگلوانا جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اسے نفسیاتی طور پر پہلے بری طرح توڑ پھوڑ دیا، اس کی دونوں ٹانگیں بیکار کر دیں، خود سینے پر بیٹھ کر اس کے دل پر دباؤ ڈالا اور پھر انگوٹھے کی مدد سے جھٹکے دے کر اسے زندگی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا۔ اس ساری صورتحال کے اچانک وقوع پذیر ہو جانے کی وجہ سے یقینی موت کا خوف راجیش کے شعور سے چمٹ گیا، اور اس طرح موت سے بچنے کے آخری چارہ کار کے طور پر اس نے عمران کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ معلومات حاصل کرتے ہی عمران یکلخت اپنی جگہ سے اچھل کر اس کے سینے پر گرا اور ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے انگوٹھا دبا دیا، جس کا نتیجہ فوری برآمد ہوا۔ راجیش ایک لمحے کے لیے پھڑک کر ختم ہو گیا۔ بے پناہ دباؤ اور زوردار جھٹکے سے اس کا دل پھٹ گیا اور انگوٹھے کی مدد سے اس نے اس کا سانس روک دیا۔ جیسے ہی راجیش پھڑکا، عمران اچھل کر ایک طرف ہو گیا، کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ راجیش کے منہ اور ناک سے خون فوارے کی طرح نکلے گا، اور وہی ہوا۔ ایک لمحے کے لیے خون راجیش کی ناک اور منہ سے فوارے کی طرح اچھلا اور پھر ختم ہو گیا۔ عمران اب اطمینان سے کھڑا تھا، کیونکہ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ ایسی کوئی مشین اس راستے پر استعمال نہیں کی جاتی جس سے اندر سے باہر کا منظر دیکھا جا سکا۔ وہ چند لمحے غور سے اس چٹان کو دیکھتا رہا جہاں سے ہیڈ کوارٹر کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ یہ راستہ یقینی موت کی طرف بھی جا سکتا تھا اور کامیابی کی طرف بھی۔ اگر عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی یہ اندھا رسک نہ لیتا، لیکن عمران ایسی باتوں سے ہمیشہ بے نیاز رہا تھا۔ اس بار بھی وہ مضبوط قدموں سے یقینی موت کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کمپیوٹر لنک نکال دیا۔ چٹان کے قریب پہنچ کر اس نے لنک کو باہر نکال کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں تک تو کچھ نہ ہوا، لیکن پھر چٹان کا ڈھکن خود بخود اوپر اٹھنے لگا اور عمران کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ دشمنوں کے ناقابل تسخیر قلعے میں پہلا شگاف ڈال دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ چٹان کھلتے ہی وہ اس کے اندر گہرائی میں جانے والی سڑک پر چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ سامنے ایک ٹھوس چٹان نظر آ رہی تھی۔ عمران چٹان کے قریب پہنچ کر رکا اور پھر اس نے جیب سے راجیش کا کارڈ نکال کر اسے چٹان کے ساتھ یوں چپکا دیا جیسے دیوار کے ساتھ پوسٹر چسپاں کیا جاتا ہے۔ دوسرے لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی چٹان میں ایک خانہ کھلا اور کارڈ اس کے اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہی خانہ دوبارہ کھلا اور کارڈ واپس باہر آ گیا۔ عمران نے اسے پھرتی سے اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی چٹان درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں بائیں تھوڑی سی سمٹ گئی اور گزرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ آگے ایک برآمدہ نما مختصر سی راہداری تھی۔ عمران نے ایک بار پھر لنک کا بٹن پریس کیا اور اپنا انگوٹھا اس کے اوپر رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ راہداری میں داخل ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا گیا۔ اسے راجیش بتا چکا تھا کہ اس راہداری سے گزرتے ہوئے کمپیوٹر گزرنے والے کی مکمل چیکنگ کرتا ہے، اور ظاہر عمران راجیش نہیں تھا، اس لیے لازماً وہ اس راہداری میں پھنس جاتا۔ لیکن عمران جیسا ذہین کمپیوٹر سے کب مار کھانے والا تھا؟
اس نے لنک کا بٹن پریس رکھ کر کمپیوٹر کو الجھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کمپیوٹر مطلوبہ نتائج تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور عمران چند ہی قدم اٹھانے کے بعد یہ خطرناک ترین مرحلہ پار کر گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک کمرہ تھا۔ عمران جب اس کمرے میں پہنچا تو اس نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ کھلنے کے بعد صحیح معنوں میں وہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جاتا۔ وہ دروازے کے سامنے ایک لمحے کے لیے رکا۔ یہ دروازہ فولادی چادر کا بنا ہوا تھا اور دوسری طرف سے بند تھا۔ راجیش نے اسے بتایا تھا کہ اس دروازے کی دوسری طرف 6 مسلح سیکورٹی گارڈ موجود رہتے تھے، جو کنگ کوبرا کے لیے آنے والی لڑکی کو اس سے لے لیتے اور پھر اسے وہ خود کنگ کوبرا تک پہنچاتے۔ کیسے پہنچاتے اس کا اسے علم نہ تھا۔ راجیش کا تعلق ہیڈ کوارٹر میں موجود ایک قید خانے تک محدود تھا۔ چونکہ آج اس کی ریسٹ تھی، اس لیے نمبر 2 فالکن نے لڑکی لانے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا تاکہ کسی کی ڈیوٹی میں حرج نہ ہو۔ مقصد یہ کہ بحیثیت راجیش عمران کا کام اس دروازے کے کھلنے پر ختم ہو جاتا تھا۔ عمران نے جیب میں موجود ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور پھر فولادی چادر پر زور زور سے 3 بار دستک دی۔ راجیش نے اسے یہی بتایا تھا۔ جیسے ہی تیسری دستک ختم ہوئی، اچانک عمران کو سائیڈ میں کھٹکا سے محسوس ہوا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا، لیکن دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سر پر جیسے قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ دروازے کے اوپر سے ایک لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا یکلخت نیچے گرا اور وہ سیدھا عمران کی کھوپڑی پر آ لگا۔ یہ ضرب اس قدر شدید اور اچانک تھی کہ عمران کی پوری کھوپڑی بری طرح ہل گئی اور وہ گھٹنوں کے بل دھڑام سے نیچے گرا۔ اس کے ذہن پر یکلخت اندھیروں نے یلغار کر دی تھی اور جس انداز میں لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا اس کے سر پر پڑا تھا، اس سے تو بظاہر یہی امکان تھا کہ اب عمران دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکے گا۔ اس کا چہرہ تیزی سے زرد پڑتا چلا گیا اور سانس کے گلے میں اٹکنے کی وجہ سے وہ چند لمحوں کے لیے اس بری طرح پھڑکا جیسے روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو، اور اس کے ہاتھ پیر یکلخت سیدھے ہو گئے۔ شاید موت کی دلدل اسے نگل جانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔